وہ کہتے ہیں جی کہ میرا تعلق بکر سے ہے۔ کل میں بلاول بھٹو کا BBC کے ساتھ انٹرویو دیکھ رہا تھا، جس میں انہوں نے عمران خان کو غدار کہا، جبکہ عمران خان نے بھی تحریک عدم اعتماد کے بعد تمام اپوزیشن کو غدار اور ملک دشمن کہا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ غداری اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ غدار تو صرف جنگوں میں ہی ہوتے ہیں۔ ہارون چیمہ صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ ہماری امچیورٹی، حماقت، چھوٹے پن، لا علمی، بے خبری، جہالت، خود غرضی، الزام تراشی، یہ ہمارے اجتماعی کیریکٹر کا حصہ ہے۔ ورنہ میرے نزدیک دو چیزیں ایسی ہیں، دو لفظ کسی کے بارے میں نہیں بولنے چاہیے، اور میں نے اس سلسلے میں جن کو میں سخت ناپسند کرتا ہوں ان کو بھی ہمیشہ ڈیفینڈ کیا ہے۔ ایک کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا، بندہ پوچھے تم ہمیں لگتے ہو؟ یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، خدا جانے کون اس کو کتنا قریب ہے۔ وہ یہ رستے ہیں، آخری رستہ جو ہمیں بتایا گیا، اور ہم خوش بختی سے ان لوگوں میں پیدا ہوئے جنہیں یہ بتایا گیا تھا، وہ مسجد کے تھرو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایک بات، گردوارہ ہو، مندر ہو، چرچ ہو، یہ رستے ہیں، منزل سب کی ایک ہے۔ ہمارے ایک صوفی شاعر کا ایک مصرع ہے، وہ سنیں ذرا: اے رام رحیم تے مولا کی، گل سمجھ لئی تے رولا کی۔ اس لیے اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ خدا جانے بظاہر بہت ہی کوئی گیا گزرا گناہ گار آدمی ہو، اس کی کون سی ادا رب العزت کو اتنی پسند آ رہی ہو کہ حاجیوں کے حج اور نمازیوں کی نمازیں دھری کی دھری رہ جائیں جو منافق ہیں۔ اس لیے کسی کو کسی کے دین پہ شبہ کرنا یہ کسی مکروہ آدمی کا کام ہے۔ اسی طرح غداری کا سرٹیفکیٹ ہمارا کلچر ہے، ہمارا کلچر ہے۔ یہ سوچ سمجھ کے نہیں بولتے، اینڈ آئی ایم 100% شیور دے ڈونٹ مین اٹ۔ باقی کہنے کو تو غدار وہ بھی ہے، اور یہ جو بات آپ نہیں کہ صرف جنگوں میں ہوتے ہیں، نہیں، وہ جنگ اس کے نتیجے میں ہوتی ہے، جس سے پہلے معاملات طے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آج کے، یہ میں نے کہا بھی ہے پہلے بھی ایک دو چینلز پہ، کہ جیسے ہمارے جنہیں ہم کہتے ہیں نا گھوڑے لفافے ضمیر فروش، یہ ضمیر فروش ہی ہوتے تھے۔ یہ اس زمانے کے MNA MP سمجھ لو آپ، میر قاسم، میر جعفر، کوئی سلطان ٹیپو کے گٹھوں میں بیٹھ گیا، کوئی الٹیمیٹلی اپنے وطن کو، تو بیسیکلی اچھا اگر آپ اس کو بہت ہی دور تک لے جائیں تو کوئی ایسا آدمی جو بھلے معصومیت سے ہی اپنے ملک کو ڈیمیج کر رہا ہو کسی بھی اعتبار سے، کہنے وہ آپ اسٹریچ کر کے غداری کو ادھر تک لے جانا چاہے لے جائیں، لیکن ڈیفینیٹلی یہ اپنے مفادات کے لیے بہت آخری حد تک جانے والے لوگ ہیں۔ اس لیے ہمارے دین میں یہ کہا گیا ہے کہ کاروباری کو نا اقتدار سے دور رکھو۔ جو سوداگر ہوتا ہے، دھندے کا آدمی ہوتا ہے، کاروباری ہوتا ہے، اس کی نفسیات ایک خاص طرح کی نفسیات ہوتی ہے، جیسے جنگجو کی نفسیات اور ہوتی ہے، ڈاکٹر کی نفسیات اور ہوتی ہے۔ آپ کسی قانون دان کے پاس بیٹھ جائیں، 15 منٹ میں پتہ لگ جائے گا۔ آپ کسی پروفیسر سینئر لیکچرر کے ساتھ بیٹھ جائیں، 10 منٹ میں آپ کو پتہ لگ جائے گا اس بندے کا پروفیشن کیا ہے۔ If you're sitting with a soldier, an army officer، آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کی باڈی لینگویج، اس کا انداز گفتگو، اس کا سارا کچھ۔ اچھا آپ اسی طرح کسی دانشور سے ملو، آپ کو پتہ لگ جائے گا 10 15 20 منٹ میں اس کے موضوعات کیا ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ سوچے سمجھے بغیر یہ زبان کا ناپاک استعمال ہوتا ہے۔ غدار شدار کیا ہونا، اپنے مفادات کے لیے آخری حد تک چلے جانا، اس کو یہ آپ کی مرضی بھی ہے، آپ کس کو غدار کہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بھوکے ننگے ملک کا مال لوٹ کے کھا کے باہر اپنی جائیدادیں اولادیں اور سیٹل کرنا باہر، کہ جب تک یہاں یہ پیر کے نیچے پاکستان نام کا بٹیرا آیا ہوا ہے تب تک ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا کیا ہے، ہمارا تو سارا کچھ اسٹیبلشڈ ہے باہر، سارا کچھ۔ اس کو جو مرضی نام دے لے، میں ڈرتا ہوں۔ میں آپ کو اپنی بات کروں، آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں اپنی بات اپنی نفسیات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں خدا کی پناہ، مجھے برے سے برا تو مسلمان بھی جو ہے نا، جو اپنی زبان سے کہہ دے
کہ میں کلمہ گو، تو بھائی میرے میں تو ہمت نہیں۔ مبشر حیات گجرانوالہ سے ہیں کہ سینئر قیادت نے پریس کانفرنس میں فرا گجر یا گجری یا جو بھی پر کرپشن کے الزامات لگائے اور انہیں فرنٹ وومن کہا۔ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کیا نون لیگ کے الزامات درست ہیں؟ اور کیا واقعی وزیر اعلیٰ ہاؤس فرا صاحبہ کے اشاروں پہ چلتا رہا؟ دیکھیں بھائی بات سنیں، مبشر حیات صاحب اللہ معاف کرے میں تو ان کو نہیں جانتا، ان کو کیا جاننا ہے، وہ تو ایک سائڈ کک تھیں ہماری خاتون اول کی، لیکن ان کے ساتھ بھی ایک دفعہ فون پہ گفتگو ہوئی ہے، تو میں ان کو جاننا ماننا میں نے کیا ہے۔ اور میں یہ لوگ اکثر بہت سے لوگوں کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، میں صرف ان لوگوں کو جانتا ہوں جو مجھے ملنے آتے ہیں موسٹلی، کیونکہ میں ہفتوں بعض اوقات مہینوں گھر سے کیا اپنے اس بیسمنٹ سے نہیں نکلتا، میں نے کسی کو کیا جاننا ہے۔ باقی یہ زبان زد عام تھا، اللہ بہتر جانے، زبان خلق کو کیا کہتے ہیں وہ، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ اب کہتے تو شہباز شریف کے، نواز شریف کے بارے میں تو اس سے کئی گنا بڑے افسانے کہانیاں، سرے محل منسوب ہے اور جانے کیا کیا کچھ منسوب ہے زرداری صاحب کے ساتھ۔ یہ بیوی تو میرا خیال ہے نیک نام ترین بیویوں میں شامل تھیں۔ حقائق کے ہیں میں نہیں جانتا، اور یہ تو ایک ایسا ملک ہے جہاں کسی چیز کا ثابت ہونا یا کرنا، وہ جو شیر لانا میرا خیال ہے آسان ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ٹیٹیاں بھی پکڑی جائیں، یہ بھی پکڑا جائے، وہ بھی، جو یہ کچھ نہیں۔ یہاں ایک معصوم پولیس والے کو نکال دیا جاتا ہے اس کے گھر میں چاہے واقع اس سے اتنا سے جرم سرزد ہو جائے، اس کو معافی نہیں ہے۔ یہ ملک ایک ایسے نظام کا نمائندہ ہے جس میں سے مینڈک پھنستے ہیں، مگرمچھ نکل جاتا ہے، بس اس سے زیادہ کیا کہنا۔ اگلا سوال ہے جی، عمران حسن ہے برمنگھم انگلینڈ سے، وہ کہتے ہیں کل روسی وزارت خارجہ نے عمران خان کے موقف کی تائید کی اور کہا کہ عمران خان کو دورہ روس کرنے پر سزا دی جا رہی ہے، تو کیا ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم امریکہ کا مکمل بائیکاٹ کر دیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم امریکہ کو اتنی زیادتیوں کے باوجود اسے چھوڑنے کو تیار نہیں؟ دیکھیں عمران صاحب، بیسک ایک زندگی کی بات ہے کہ اس میں کوئی عقل اکل والی کوئی فلسفے کی بات نہیں، بنیادی بات ہے۔ لنگڑا بیساکھی وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اب میں انہیں کیسے چھوڑ دوں؟ گھوڑا گھاس کو کیسے چھوڑ دے گا تو مر جائے گا۔ بھیکاری کشکول کو چھوڑ دے بھی کس برتن میں مر گئے؟ تو اپنی کمزوریاں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہم پکڑ نہیں سکتے، ہم لوگ درمیانی کوئی کبھی صورتحال ہمارے مزاج میں ہی نہیں ہے۔ ٹو ایکسٹریمز، یا رحمانی بہت ماننے کی کوشش کر رہے ہیں یا ابلیسی شیطانی کا، درمیان میں آپ عزت باوقار طریقے سے نارمل ریلیشن شپ۔ میں بیسیوں بار کالموں میں لکھ چکا ہوں، خدا کا واسطہ یہ اب چین کے بارے میں ایک زمانے میں وہ راگ پاک امریکہ پتہ نہیں کیا، بچپن میں دیکھا کرتا تھا کہ دو ہاتھ ملے ہوئے یوں ہینڈ شیک، تو ایک کے کف کے اوپر امریکن فلیگ ہے، ایک کے اوپر پاکستانی فلیگ ہے۔ یہ جب بھیک میں امریکہ دیا کرتا تھا گندم پاکستان کو، وہ بشیر ایک گاڑی بان کو وہ لے گئے تھے، نکسن صاحب یا پتہ نہیں کون، نہیں جانسن امریکن۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کوئی پتہ نہیں شیریں فرہاد کو ہیر رانجھا کو لیلا مجنوں کو رومیو جولیٹ کا کوئی معاملہ، ایسا نہیں ہوتا۔ ملکوں کے درمیان یہ ہوتا ہے میوچلی بینیفیشل، جو عام زندگی میں انسانوں کے درمیان ہوتا ہے، مشترکہ طور پہ فائدہ مند ریلیشن شپ، یہ ون وے نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں، ہم نے بھی ون وے نہیں رکھا، ایویں نہیں ممولے شہباز کے خلاف لڑتے رہے یا شہباز کے لیے لڑتے رہے، وجوہات ہوتی ہیں، یہ بہت گہرا۔ اس پہ میں ایک کتاب ریکمینڈ کروں گا حسین حقانی کی، عالی شان وہم امریکہ کے ساتھ تعلقات کی جو تاریخ ہے، وہ بڑی خوبصورت حسین حقانی نے لکھی ہے، تو پڑھ لیں، آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا۔ ایک بات تو میں اپنے ہم وطنوں کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، وہ جو کہتے ہیں نا جی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ٹمکا نہیں ہے، وہ تو میں دیٹ از ربش۔ ٹیلنٹ کی ہمارے یہاں بہت زیادہ کمی ہے۔ یہ سنگر کو پلیئر کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں پیدا کر لینا، یہ وہ ٹیلنٹ ویلنٹ نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ تو کوئی نہ کبھی نیوٹن، نہ آئنسٹائن، نہ اگر کوئی ڈھنگ کا بندہ پیدا ہوا ہے، ڈاکٹر عبدالسلام تھے، وہ ان کو ہم نے کبھی آج تک وہ نہیں کیا،
وہ بھائی آپ کا کوئی اور اگر روحانی حوالوں سے مذہبی حوالوں سے کوئی اختلاف ہے تو ہم وطن ہونا تو اور بات ہے. ہمارے یہاں پاکستانی شہری اگر ہندو بھی ہو سکھ بھی ہو بڑا کام کرے اس کو اون کرو اس پہ فخر کرو. تو میں نے تو نہیں کوئی بڑا آدمی دیکھا, کوئی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, میں کریکٹر پیدا کر لیے سنگر پیدا کر لیا وہ ایکٹر ایکٹریسز کیا ہیں یا آپ کو آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جائیں گے. پلیئرز وغیرہ ہو گئے انٹرٹینرز ہو گئے بڑے کمیڈین ہو گئے وہ فلانا کامیڈی کنگ وغیرہ وہ بس بھائی دے آر انٹرٹینرز. سو بڑے آدمی کی ڈیفینیشن اور ہوتی ہے. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو قوموں کی تاریخ بدل دے, جو اپنے عوام کا مقام تبدیل کر دے, انہیں پاتاب سے اٹھا کے اوپر تک لے جائے. سو یہ لیکن ایک بات ہماری قوم کی حصے مزاح ڈیفینیٹلی سینس آف ہیومر, اور یہ بہت زبردست کام ہے, یہ عام لوگوں کو دنیا میں نصیب نہیں ہے. تو یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے نواز شریف صاحب کی تصویر ہے اور اوپر عنوان ہے مفت مشورہ عنایت فرمائیں اور نیچے لکھا ہے انہوں نے نواز شریف والوں ہی لکھا ہے انہوں نے کوئی مینو تے دسو میں آواں یا علاج جاری رکھاں. تسی جو مرضی کرو جی جو تمہیں سوٹ کرتا کرنا تسی نہیں مشورہ کا دلی منگ لو. یہ اپنا بہت سیاح ہے کنی قسم کی آئٹم ہے آپ نے ابھی مشورہ ڈال دیا لیکن باہر کرنے والے نے کمال کیا جی. آپ جو کوئی بھی ہیں تھامز اپ. اگلا ہے جی یہ مختلف سیاستدان ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے کیا ایکسپلین کرنا ہے کہ نیچے لکھا ہوا ہے عمران خان کے مخالفین پہ نظر ڈالیں تو سب مفاد پرست کرپٹ لالچی ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع ہیں. اللہ تعالیٰ عمران خان کی مدد اور حفاظت فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین. اس پہ بھی کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میرے کامنٹ کرنے سے فرق بھی کوئی نہیں پڑے گا. اس کی وجہ ہے کہ ہم بڑے اوپینینیٹڈ لوگ ہیں, جو جس کے عشق میں مبتلا ہے ادھر ہی لگا رہے گا. آپ ثابت بھی کر دو کہ یہ شیطان ہے جس کا اس کے ساتھ معاشقہ ہے وہ اس نے اس کو بت بنا کے پوج رہا ہے یا وہ نہیں سنے گا. اس لیے آپ اتنی بھی اچھی بات کریں. کسی نے لکھا ہوا ہے کہ جی عامر لیاقت نے عمران خان کے خلاف ویڈیو بنا کے شیئر کرنے کے بعد معافی مانگ لی ہے. آپ عامر صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو لکھا ہے اپولوجائز فار دا ویڈیو made against Imran Khan. I was not feeling well mentally, so recorded it without thinking. یعنی میں ذہنی طور پہ ٹھیک حالت میں نہیں تھا اس لیے میں نے بغیر سوچے سمجھے یہ کر دیا. اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں لو یو لو یو لو یو. تو اس پہ میں عامر لیاقت صاحب کو میں نے کیا پیغام کیا دینا ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک خاص طرح کی ان کی شخصیت ہے اپنی نوعیت کے وہ اکلوتے آدمی ہیں ملک میں. ایک چند خاص حوالوں سے اگر دیکھا جائے تو ان کا تو کوئی میچ دوسرا مجھے ان کے جیسا دکھائی نہیں دیتا ملک میں. لیکن ایک کامن سی بات ہے میں نے کیا پیغام شیغام تو کوئی نہیں ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے کہتے ہیں قلم اور قدم اگر سوچے سمجھے بغیر اٹھایا جائے تو بہت بڑے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے.